صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، من رآنی فی المنام فقد رأى الحق، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے سچ ہی دیکھا۔ اور یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ شیطان جو ہے وہ انبیاء کی صورت وہ اختیار نہیں کر سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، حق سچ دیکھا ہے۔ پتہ کیسے چلے گا؟ یہ پتہ مختلف انداز سے ہوتا ہے۔ بعض اوقات مجلس میں ہی بیٹھے کوئی افراد وہ تعارف کرا دیتے ہیں، بعض اوقات خود آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بیان فرمائیں، خود تعارف اپنا کروا دیں کہ میں تمہارا نبی ہوں۔ تو یہ بھی ایک انداز ہے، اور یہ مختلف طریقے ہیں علماء نے جو لکھے ہیں کہ جس سے پتہ چلے گا۔ تو جس نے حضور علیہ السلام کو دیکھا اس نے حق اور سچ ہی دیکھا ہے۔ یاد رکھیں، جھوٹا خواب بیان کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس پر وعیدیں بھی ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے کہ جو خواب بھی ایسے بنا لیتے ہیں، اور ان کا مقصد خواب بنا کر کچھ لوگوں کی طرف سے حمایت لینا، پیسہ لینا، مدد لینا، یہ انداز اور غلط ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک بات کی جھوٹی نسبت کرنا، اس کو حدیث میں فرمایا اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اور جو ڈائریکٹ آپ کی ذات کے بارے میں کوئی جھوٹ معاذ اللہ منسوب کرے اور پھر وہ پیغام لے جا کر کسی دوسرے کو سنا دے اور کہے کہ تم بھی جو ہے نا وہ یہ کرو، اور اس طرح کی بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ معاشرے میں ایسے واقعات بھی ہو رہے ہیں۔ کیا خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت صحابہ کے علاوہ کسی اور کو ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، جمہور کا یعنی عام طور سے اہل علم کا قول یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، یا بعض لوگ اس کو بشارت کہتے ہیں، یہ صحابہ کے علاوہ دوسروں کو بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کی شرائط علماء نے ذکر کی ہیں، وہ یہ کہ اگر کسی نے انہی صفات کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو جو آپ کی سیرت میں بیان ہوئے ہیں، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ پھر بھی قطعی طور پر تو کوئی کہہ نہیں سکتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے دیکھا ہے وہی دوبارہ آپ کو دیکھ کر پہچان سکتا ہے۔ ہاں، امکانی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ ہاں ممکن ہے اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ یہی منہج ابن سیرین کا ہے، خواب کی تعبیر و بیان کرتے تھے، تو جب بھی ان کے پاس کوئی آتا تھا اس سے پوچھتے تھے کہ ہم کو صفات بتاؤ، جس کو تم نے دیکھا اس کی صفات بتاؤ۔ اگر وہ جو صفات بتاتا تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل سے، آپ کے اوصاف سے میل کھاتی تھیں، تب تو وہ کہتے تھے ہاں تم نے دیکھا، ورنہ کہتے تم نے نہیں دیکھا۔ تو کوئی آدمی بعد میں یہ سمجھ رہا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن واقعتاً اس نے نہیں دیکھا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے، ٹھیک۔ اس کے تعلق سے صحابہ اور صحابہ کے بعد سلف صالحین کے بڑے اقوال موجود ہیں، ٹھیک، جن پر ہم اعتماد کرتے ہیں، جن پر ہم اعتبار کرتے ہیں، جن کی تصنیفات پہ اعتماد کرتے ہیں، اور ان کے عقیدے کو بھی ہم صحیح جانتے ہیں۔ تو لہٰذا چونکہ حدیث میں الفاظ ہے جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا، شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا، تو یہ بولنے کی پھر ضرورت کیا تھی؟ کہ اگر صرف صحابہ دیکھتے تو صحابہ کو تو معلوم تھا، تو صحابہ کو کیا بولنے کی ضرورت تھی؟ جب یہ کہہ رہے جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا، مطلب یہ حدیث عام ہے، خاص نہیں۔ ورنہ وہ کہتے ہیں صحابہ تم تو جانتے ہو مجھے، تو تم نے مجھے دیکھا تو مجھے دیکھا۔ جس نے مجھے دیکھا، شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا، نہ شکل اختیار کر سکتا، نہ ہی بول سکتا ہے کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں، یہ بھی نہیں کر سکتا ہو، یاد رکھیں، اس کو اس کی اجازت نہیں۔ تو لہٰذا اگر کوئی خواب میں آپ سب کو دیکھنے کا وہ کرتا ہے تو ہاں وہ دیکھ سکتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اب کیسے پہچانیں گے؟ مختلف خوابوں میں مختلف طریقوں سے ہوتا ہے۔ کچھ خواب میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ آ رہے ہیں، کچھ اوصاف سے پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن ان تمام کے باوجود اس آدمی کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی خاصیت نہیں ہے، اعمال کوئی اس کے بہت زیادہ ثواب نہیں ملیں گا، یا کوئی بہت دیندار اور نیک انسان نہیں بن گیا، ٹھیک ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خواب میں آ سکتے ہیں، اور ایسا ہو سکتا ہے، ٹھیک۔ کیسے پہچانیں گے؟ اس کے الگ الگ طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ لوگ بتا دیتے ہیں، یا اوصاف آپ کے بالکل پورے اس میں وہ فٹ ہو جاتے ہیں، اور انسان کو لگتا ہے چونکہ وہ خواب اسپیشل ہوتا ہے انسان کے لیے، پھر وہ اس کو، لیکن اس سے کوئی آپ کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی، کوئی خصوصیت ثابت نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت کا ایک فضل ہے کہ اپنے نبی کو کسی کو دکھا دے، ایک بڑی بات ہے، لیکن کوئی اس سے اس کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی اس شخص کی، یا کوئی مسائل اس سے نہیں نکلتے، یا کوئی احکامات اس سے نہیں لیے جائیں گے۔ اور نماز میں یہ کہہ رہے تو آپ میں یہ کر دوں گا، اور
اس معاملے میں آپ کو فرق بھی ہو کہ وہ اللہ کے رسول سمجھتے ہیں، اس کے لیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسی سے آپ کو انٹرپریٹ کرانا پڑے گا وہ خواب، اور چونکہ اس میں کوئی احکامات نہیں دیے جائیں گے، کوئی شریعت تبدیل نہیں ہوں گی. اگر کچھ باتیں کہی جاتی ہے اور واقعی میں شریعت کے مطابق ہو تو عمل کیجیے، اور اس کے خلاف ہے تو سمجھ جائیے آپ سمجھ نہیں تھے، وہ کوئی شیطان یا اسی قسم کا کوئی شعبدہباز جو آپ کو تکلیف دینے یا بہکانے کے لیے آیا ہوں. ٹھیک. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ سکتے ہیں؟ محمد مقصود نے پوچھا ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل بھائی آ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو تحقیق اس نے مجھی کو دیکھا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو جانا یہ بڑی سعادت کی بات ہے. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کے جب کوئی بات کہیں گے تو اس کو ایز اٹ از نہیں لیا جائے گا بلکہ اس کی تعبیر نکالی جائے گا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خواب میں کوئی ایسی بات کریں تو اس کو قرآن و سنت پہ رکھا جائے گا اور اس کے حساب سے اس کی تعویل کی جائے گی. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل بہت سارے جاہل پیروں نے خوابوں پہ ایک پورا ایک جو ہے نا وہ شریعت کا ایک عمارت کھڑی کی ہوئی ہے، اور کہ مجھے نبی نے خواب میں یہ فرمایا تو مجھے نبی خواب میں یہ فرمایا. ان میں بہت سے جھوٹے ہوتے ہیں، خواب آیا نہیں ہوتا، اور اگر آیا بھی ہے تو اس کی ایک تعبیر ہوتی ہے. تو اس لیے خواب میں تو آنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونا یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کی وجہ سے شریعت کا کوئی مسئلہ تبدیل نہیں ہوگا. شریعت کے جو اصول ہیں وہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، انہی کو فالو کرنا پڑے گا. ممکنات میں سے تو ہے، لیکن دو باتیں ذہن میں رکھیے. پہلی بات تو یہ کہ آپ کبھی بھی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ آپ حضور کو دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ حضور ہی ہو. اس لیے کہ یہ جو حدیث ہے کہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا، تو اس میں تو ظاہر بات ہے کہ خطاب جو تھا صحابہ سے تھا. صحابہ حضور کو دیکھ چکے ہیں، وہ تو پہچان سکتے نہیں یہ شکل جو اس وقت سامنے آ رہی خواب میں یہ حضور کی ہے یا نہیں ہے. میں اور آپ کیسے کریں گے؟ لہذا اس میں وہ یقین کی بات نہیں ہو سکتی. بات آپ کی جو تھی خواب کی، تو خواب میں حضور آ سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. خواب میں کوئی اور بھی ہمارے جو اولیاء اللہ گزرے ہوئے ان کی ارواح میں سے بھی کوئی روح آ سکتی ہے، کوئی شک نہیں. لیکن آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے. ہو سکتا ہے کہ کسی شیطان نے کہا ہو اور آپ کو وہ کوئی ورغلا رہے ہو. تو دوسری لازمی بات جو ہے وہ ان خوابوں کی یہ ہوگی کہ کوئی شے اگر کتاب و سنت کے منافی کہی جائے تو کہیں یہ شیطان کا خواب ہے، چاہے کہنے والا کہہ رہا ہو کہ میں رسول اللہ تم سے بات کر رہا ہوں. نہیں، کتاب و سنت کے خلاف بات ہے تو شیطانی خواب ہے، رد کرو. اگر ایسی بات نہیں ہے تو آپ اگر دل گواہی دے دیں کہ واقعی حضوری تھے، چلیے کوئی بات نہیں، لیکن یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے ہیں. اور اس خواب سے کوئی حکم شرعی ثابت نہیں ہو سکتا. بالکل زیارت ہو سکتی ہے. پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6996 اور 110، اور صحیح مسلم میں 5919 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا تو بے شک اس نے مجھی کو دیکھا. شیطان میری شکل کی مثال اختیار نہیں کر سکتا. میری شکل میں جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا. میری شکل کو شیطان اختیار نہیں کر سکتا. یعنی اللہ تعالیٰ جب بھی دکھائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دکھایا جا رہا ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایگزیکٹ شکل اڈاپٹ کر کے خواب میں آ جائے. یہ بہت بڑا پروٹوکول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. اب اس پہ پنڈولم کی دو ایکسٹریمز ہیں. ایک ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں جو ان خوابوں کی بنیاد کے اوپر آئے دن خواب بیان کرتے ہیں. ہمارے فلاں بزرگ نے دیکھ لیا خواب اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ان کو قرآن و سنت سے بات بتائیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے خواب دیکھ لیا. وہ قرآن کو بھی نہیں مانتے، پھر سنت کو بھی انکار کر دیتے ہیں ان خوابوں کی بنیاد پہ. یہ ایک ایکسٹریم پہ لوگ ہیں. دوسری ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں جو لوگ کیٹاگوریکل ڈینائی کر دیتے ہیں نہیں جی صحابہ کے علاوہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا کیونکہ حضور کی شکل کا صرف صحابہ کو پتا تھا. تو بھائیو اگر یہ بات ہوتی تو حضور خود بتا کے جاتے ہیں یہ صرف صحابہ کے لیے حدیث ہے، قیامت تک کسی اور کے لیے نہیں ہے. تو یہ بھی انٹرپریٹیشن بالکل غلط ہے. حق بات پینڈولم کی دو ایکسٹریمز کے درمیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جا سکتا ہے، قیامت تک کوئی امتی بھی دیکھ سکتا ہے، لیکن 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 اس شکل مبارک میں جو احادیث کے ذریعے ہم تک ٹرانسفر ہوئی ہے، اگر وہ شکل مبارک ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جا سکتا ہے. اور اس کی کئی ایک مثالیں موجود ہیں.
اور شمائل ترمذی جو امام ترمذی کی ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 412 نمبر، جو میں نے داڑھی والے لیکچر میں بھی بیان کی کہ یزید الفارسی تابعی جو تھے، یہ وہ یزید ابن معاویہ نہیں ہے، یہ ایک تابعی ہیں جو مصحف لکھا کرتے تھے، قرآن کے کاتب تھے، ابن عباس کے شاگرد ہیں اور ابن عباس سے انہوں نے کئی احادیث نقل کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور آ کے اپنا خواب پھر ابن عباس سے بیان کیا۔ شمائل ترمذی کا جو آخری چیپٹر ہے خواب میں حضور کو دیکھنے کا بیان، اس میں یہ 412 نمبر حدیث ہے۔ 417 ٹوٹل حدیث ہیں، 412 نمبر یہ ہے، اور مسند امام احمد میں بھی موجود ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے ابن عباس سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، تو ابن عباس نے کہا جلدی جلدی اپنا خواب بیان کرو، میں نے رسول اللہ سے سنا جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا۔ تو انہوں نے پھر بڑا پیارا خواب بیان کیا۔ اس کے اینڈ پر ابن عباس نے تصدیق کی کہ اگر تم بیداری میں بھی حضور کو دیکھ لیتے تو اس سے مختلف نہ پاتے، تم نے رسول اللہ ہی کو خواب میں دیکھا ہے۔ اب انہوں نے نہیں کہا کہ قیامت تک کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، وہ تابعی تھے، صحابی تو نہیں تھے جنہیں خواب دیکھا۔ اور یہ خواب کا ترجمہ میں وہاں سے پڑھنے لگا ہوں۔ وہ کہتے ہیں، یزید الفارسی کہتے ہیں، اے ابن عباس میں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک نہ بہت لمبا تھا نہ بہت چھوٹا بلکہ درمیانہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک بہت سفید نہیں بلکہ گندمی نما سفید سرخ رنگ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک انتہائی سفید اور خوبصورت تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرمگی تھیں جیسے سرما لگا ہوا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک گول اور گوشت سے پر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک انتہائی گھنی اور پورے چہرے پر پھیلی ہوئی تھی اور نحر تک تھی، نحر تک، سینے کے الفاظ ہی کوئی نہیں ہے لیکن مولوی نے 2 نمبری کے سینہ بھرتی تھی، حضور کی اتنی لمبی داڑھی نہیں تھی، نحر تک تھی۔ یہ اونٹ کو سینے سے نحر کیا جاتا ہے یا یہاں سے کیا جاتا ہے نحر، یہ جہاں پر یہ ہلکا سا سمجھے کہ ٹرف بنا ہوا ہوتا ہے، یہاں پر یہ گلے والا آخری حصہ جہاں سے سینہ شروع ہوتا ہے، سینہ یہاں سے شروع ہو کے ناف تک جاتا ہے، یہ سینے کا ابتدائی حصہ، اور وہی انہوں نے ترجمہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک سینے کے شروع کے حصے پر، ابتدائی حصے پر پھیلی ہوئی تھی یہاں تک۔ دوسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو میں نے کہا تھا بیان کروں گا، اور اس کی تشریح بڑی ضروری ہے۔ بخاری میں 6993 اور صحیح مسلم میں 5920 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا، میری شکل میں شیطان خواب میں نہیں آ سکتا، اور جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب بیداری میں بھی میری زیارت کرے گا انشاءاللہ۔ اب یہ جو آخری حصہ ہے یہ ہے اس میں یونیک کہ بیداری میں میری زیارت کرے گا۔ اس پورشن کی تشریح کے ان قریب مجھے بیداری میں دیکھے گا، ایک شرح اس کی یہ ہے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں یہ خواب دیکھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور کئی ایک صحابہ کے ساتھ ایسے معاملات ہوئے کہ ان سے جانوروں نے کلام کیا کہ وہاں پر پیغمبر مبعوث ہو چکے ہیں اور وہ لوگ آ کر اسلام انہوں نے قبول کیا، کئی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات ہوئے، تو ان کو صحابیت کا شرف حاصل ہوگا جنہوں نے حضور کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، بیداری میں بھی حضور کے ساتھ وہ صحبت کا شرف حاصل کر لیں گے۔ ایک تشریح یہ ہو سکتی ہے۔ دوسری، ان قریب یعنی قیامت میں مجھے دیکھ لے گا۔ اب کوئی کہے جی قیامت تو بڑی دور ہے، نہیں بھائی، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تقریر شروع کرتے تھے تو یہ خطبہ پڑھتے تھے جو میں پڑھتا ہوں، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها، یہ والا خطبہ کتاب الجمعہ چیپٹر صحیح مسلم۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جیسے یہ 2 انگلیاں، اب یہ تو ساتھ ساتھ ہے، تو ان قریب مجھے دیکھ لے گا یعنی قیامت میں حوض کوثر پہ انشاءاللہ زیارت ہوگی، بولے صراط پہ زیارت ہوگی، میزان عمل پہ انشاءاللہ زیارت ہوگی، شفاعت بھی انشاءاللہ نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اب یہ عقیدہ اگر کوئی کہتا ہے جی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیداری میں دنیا میں تشریف لے آتے ہیں، تو وہ میں نے پہلے بتا دیا، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 95 ہے کہ جو دنیا سے چلا گیا اب قیامت تک دنیا میں واپس نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک مدینہ شریف کی قبر میں ہے اور روح مبارک جنت الفردوس میں ہے، اور اس روح اور جسم کا ایک تعلق ہے جو برزخی ہے، جو حیات النبی کا مسئلہ میں نے مسئلہ نمبر 5 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر اپلوڈ ہے۔ نہ بالکل ہم برزخی معاملات کو مانتے ہیں نہ بالکل دنیاوی معاملات کو، درمیان کا ایک معاملہ ہے جو میں نے اس میں حق بات بیان کی ہے الحمدللہ، جو دراصل برزخی ہی ہے۔
تو شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل تو اختیار نہیں کر سکتا، لیکن کسی اور شکل میں آ کے جھوٹ بول سکتا ہے کہ میں تمہارا پیغمبر ہوں. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں شرح کر رہا، اس پہ سارے لوگ متفق ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع، ان کی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے. بلکہ بیداری میں غلام محمد قادیانی نے دعویٰ کر دیا تھا میں ذل محمد ہوں، کیا تھا نا دعویٰ، والعیاذ باللہ تعالی. مجھے کئی لوگ ملے ہیں جنہوں نے یہ بات کی جی ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کلین شیو دیکھا ہے اور ڈرتے ڈرتے خواب بیان کیا ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، آپ نے شیطان کو دیکھا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں خواب میں بتایا گیا. اب ان کو اس حدیث کی شرح نہیں آتی تھی. ایک تبلیغی جماعت کے بھائی ملے، بوڑھے، ریٹائرڈ ایئر فورس سے، مجھے کہنے لگے جی میں نے کئی سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو میں پھر تبلیغی جماعت میں آ گیا. میں نے کہا جی آپ نے کیا دیکھا؟ تو کہنے لگے جی سفید داڑھی، سفید پگڑی، سفید کپڑے، وہی جو ہمارا ایک کنسیپٹ ہے. میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے لگتا ہے آپ نے شیطان کو خواب میں دیکھا. وہ کہنے لگا جی حدیث ہے. میں نے کہا الحمدللہ حدیث تو ہم ماننے والے ہیں، لیکن اس میں ہے کہ میری شکل میں. تو بھائی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، انس ابن مالک جنہوں نے 10 سال حضور کو وضو کروایا، وہ کہتے ہیں کہ وفات کے وقت اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک سر اور داڑھی کے ملا کے بھی گنتا تو 20 سے زیادہ سفید نہیں تھے. 20 سے زیادہ میرے سفید ہیں سر کے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ کی داڑھی مبارک سیاہ تھی، صرف یہ کنپٹی پہ اکا دکا بال اور یہ بچی پہ، باقی پوری داڑھی مبارک کالی تھی. 20 سے زیادہ بال سفید نہیں. تو سفید داڑھی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے خواب میں دیکھ لیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. تو یہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری شرح نہیں، شروع سے صحیح بخاری میں جو شرح لکھی گئی سب سے بیسٹ، جس کو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ مانتے ہیں، فتح الباری ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، المتوفا 852 ہجری، ان کی لکھی ہوئی ہے صحیح بخاری کی شرح. اس میں انہوں نے لکھا ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا قول صحیح سند کے ساتھ، کہ ان کو جب بھی کوئی آ کے بتاتا تھا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی، تو کہتے تھے پہلے نشانیاں بتاؤ تم نے حضور کو کس طرح دیکھا. وہ کہتا تھا یہ دیکھا. اگر وہ نشانیاں احادیث کے ساتھ میچ کرتی تھی وہ توثیق کرتے تھے، اور اگر میچ نہیں کرتی تھی وہ کہتے تھے تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں نہیں دیکھا. اور یہ امام حنیفہ کے استاد ہیں ابن سیرین، المتوفا 110 ہجری، تابعی ہیں. میں ساری جماعتوں کے ساتھ رہوں، سب لوگ تھوک کے حساب سے اس طرح کے خواب بیان کرتے ہیں. آپ دعوت اسلامی میں یہ سبز پگڑیوں والی جماعت میں چلے جائیں، انہوں نے پوری کتابیں چھاپی ہوئی ہیں دعوت اسلامی کی بہاریں. اس میں اتنے واقعات ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملتان اجتماع میں آئے اور ساروں کے لیے بشارت فرمائی کہ سب بخشے گئے جتنے اجتماع میں آئے، اور سارے کہتے ہیں سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. اچھا، تذکرہ صدر الشریعہ، مفتی امجد علی صاحب کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے الیاس قادری صاحب نے، جنہوں نے بہار شریعت لکھی، مفتی امجد علی احمد بریلوی صاحب کے خلیفہ، ان پر لکھی ہے کہ ان کی اس کتاب کے اندر ایک بزرگ کا واقعہ لکھا کہ وہ بزرگ بیمار ہو گئے تو 40 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بزرگ کی شکل میں آ کے ان کے شاگردوں کو جو ہے وہ پڑھاتے رہے. یعنی اب حضور کہہ رہے ہیں میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، اس بزرگ کی شکل میں جب آئیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک سے بڑھ کے کس کی شکل خوبصورت ہو سکتی ہے؟ وہ کسی امتی کی شکل میں آئیں گے. وہ شیطان ہی آیا تھا اصل میں، اگر آیا تھا تو اس قسم کے واقعات لکھتے ہیں. اس کو وہ کہتے ہیں دعوت اسلامی کی بہار ہے. بالکل اسی طریقے سے ہمارے تبلیغی جماعت کے بھائی جو ہیں، رائمنڈ والی جو پارٹی ہے، وہ بھی اس طرح کے واقعات، اس کو کارگزاری کا نام، جماعت آئی کارگزاری سنیں. اور ان کے عام آدمی کہتے ہیں جی ہمارے بزرگوں نے منع کیا، حاجی عبد الوہاب صاحب منع کرتے ہیں، حضرات منع فرماتے ہیں. لیکن حضرات کو یہ حاجی عبد الوہاب صاحب تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے سارا کام لے کے چل رہے ہیں. یہ کمرہ ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں رائے میں. ٹھیک ہے، شکر ہے میں نے اس کمرے کی زیارت نہیں کی، مجھے بڑا شوق تھا، اس وقت میں بھی تبلیغی جماعت میں تھا، لیکن بڑا رش تھا، میں جا نہیں سکا اس کمرے تک. تو یہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، اور یہ حاجی عبد الوہاب صاحب ان کے مشورے سے یہ سارا جماعت کا کام لے کر چل رہے ہیں. تو یہ وہ بھی بیان کرتے ہیں. اور طاہر القادری صاحب کا خواب تو ماشاءاللہ انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے. انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پہ مدینہ شریف جانے کے لیے مجھ سے ٹکٹ مانگا، اور ٹیکسی کا کرایہ بھی یہاں پر پھرنے کے لیے مجھ سے مانگا. اور پھر وہ کہتے ہیں جی میں نے خواب دیکھا ہے، اللہ کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتا. اور میں طاہر القادری صاحب، الیاس قادری صاحب، حاجی عبد الوہاب صاحب، ان سارے بزرگوں کی 100% تصدیق کرتا ہوں کہ واقعی یہ خواب دیکھتے ہیں. اور یہ میں وہ شرح صدر جو مجھے ہوا ہے وہ میں بیان کرنے لگا ہوں. یہ بالکل صحیح کہتے ہیں، یہ جھوٹ نہیں کہتے، ان کو خواب آتے ہیں. دماغ خراب ہے کسی کا خواب بیان کرے اس طرح. تو یہ ٹروتھ بھی میں ریویل کر دیتا ہوں کہ اصل میں شیطان ان کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے. اب آپ کو بات سمجھ آئے گی، شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا، کسی اور شکل میں آئے گا اور ان کو اس قسم کے خواب دلائے.